السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج کا میرا موضوع ہے شرک، یعنی شرک کسے کہتے ہیں، شرک کا مطلب کیا ہے۔ ایک غلط فہمی جو شرک کے دروازے کھولتی ہے۔ کچھ لوگ شرک کو شرک نہیں مانتے، واضح شرک کا ارتکاب کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، اور وہ اپنے شرک کا دفاع کرنے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم سے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ کرام کے متعلق فرمائی تھی، قیامت تک آنے والی امت کے متعلق نہیں۔ اس بات کو مزید 3 احادیث سے سمجھتے ہیں جن میں امت میں شرک کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہے جو حالت شرک میں نہ مرا ہو۔ نمبر 2، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک قبول ہونے والی دعا عطا کی گئی ہے، تو ہر نبی نے دعا مانگنے میں دنیا کے اندر ہی جلدی کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے روک رکھا ہے، اور یہ ضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ میری یہ شفاعت ہر اس مومن کے لیے ہوگی جو حالت شرک میں نہ مرا ہو۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ جا ملے اور جب تک وہ بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ کیا شرک کرنے والے کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو بالکل ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اور شرک کا مطلب سمجھے۔ عقیدہ، توحید کے بغیر سب کچھ برباد۔ میری شفاعت امت کے ہر اس فرد کے لیے ہوگی جو ایسی حالت میں مرے گا کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھتا ہو۔ مفہوم فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرک سے بچو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جہنم میں اگر تیرے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے، کیا تو اس کو دے کر اپنے کو عذاب سے چھڑاتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ پروردگار فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے سہل بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ نہ تھا، اور تو اس وقت آدم کی پیٹھ میں تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا، تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے یہ۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا لغوی مطلب کیا ہے؟ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں شریک ملانا، یعنی ایڈ کرنا۔ اللہ تعالی کے سوا کسی بھی مخلوق کو عبادت، محبت، عزت، عظمت، خالق، مالک یا کسی بھی صفت میں اللہ تعالی کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ شرک کو سمجھنا، انسان شرک کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اللہ تعالی کی عظمت، اس کی صفت اور توحید کو نہ جان لے۔ ایمان کا سب سے پہلا حصہ توحید ہے۔ اگر ایمان لائے ہو لیکن اس میں توحید ہی نہ ہو تو وہ مشرکین ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ توحید کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہونا،
اور اللہ ہی تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، اور تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے توحید میں ذرا سی بھی خلل آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ شرک نیک عمل کو آگ کی طرح جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ لوگ شرک کرتے ہیں، انبیاء پچھلی آیتوں میں ذکر ہے، تو ضائع ہو جاتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ شرک کی وجہ، شرک کی سب سے بنیادی وجہ روٹ کیس کسی کی محبت میں غلو ہونا ہے، مطلب کسی کی محبت میں حد سے بڑھنا ہے۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انسان میں اٹک کر اللہ کے احکام کو بھول جائے، اللہ کے حدود لیمٹس کو پامال کراس کرنے لگے، اور اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے۔ مثال قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت یاد سوا ان کو وہ پوجتے تھے، اور یہ ان کی قوم کے بزرگان دین کے نیک لوگوں کے بت پتھر کی مورتی تھے۔ ان کے یہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو لوگ اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر قرار دینے لگتے، اور جب وہ انتقال یعنی مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو اس کے بت بنا کر اسے پوجنے لگتے اور کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے، لہذا ہمارے خدا یہی ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ شرک کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کو جس کی وہ چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ حالانکہ شرک سے متعلق ریلیٹڈ اور بھی بہت سی آیت اس سورہ سے پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے جس میں شرک کرنے والے کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔